أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الواقعہ کا یہ پہلا رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان 40 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی اس کی وضاحت اور تفصیل آپ کی خدمت میں رکھنے سے پہلے ایک دو باتیں بطور تمہید عرض کرنا مناسب ہے. پہلی بات تو یہ کہ سورۃ الواقعہ ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. یہ مکہ مکرمہ کا درمیانی دور تھا اور نبوت کا چوتھا یا 5واں سال تھا جس زمانے میں کہ یہ سورت نازل ہوئی. مفسرین نے اس کا زمانہ متعین کرنے کی جو کوشش کی وہ دراصل اس روایت کی بنیاد پر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اس سے پہلے جو بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ناراض سے تلوار لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہ رہے تھے. راستے میں ایک شخص نے ٹوکا, اپنی بہن کی خبر لو کہا. آپ نے واقعہ تفصیل سنا ہوگا. وہ اپنی بہن کے پاس جب پہنچے اور پھر جو مارم پیٹی ہوئی اور خون نکل آیا, پھر اس کے بعد آپ کا دل نرم پڑ گیا اور آپ نے کہا کہ مجھے وہ صحیفہ الہی دو جو تم لوگ پڑھتے ہو. تو آپ کی بہن نے جو بات کہی اس بات سے یہاں اصل
آپ کو مطلب ہے آپ کی بہن نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ صحیفہ الہی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس صحیفے کو طاہر پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس صحیفے کو تھامنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس صحیفے کو، لازمی بات ہے قرآن مجید پورا نازل نہیں ہوا تھا، کچھ اجزاء تھے جو درخت کی چھال پر، جانوروں کی کھال پر لکھے گئے تھے، تو وہ اجزاء دینے سے، وہ حصہ دینے سے بھی انکار کیا، اور یہ کام کہ اگر آپ پاک ہو جائیں گے، کامل پاکی آپ حاصل کریں گے تو میں آپ کو یہ صحیفہ دوں گی۔ تو اس پر حضرت عمر نے غسل فرمایا، اور پھر آپ نے جو قرآن مجید اور سورہ طٰہٰ جو آپ کے پاس تھا، وہ سورہ طٰہٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ تو لا یمسہ الا المطہرون یہ آیت سورۃ الواقعہ کی ہے۔ اس کے معنی ہے کہ سن 5 نبوی میں، نبوت کے 5ویں سال یہ سورت نازل ہو چکی تھی، تبھی تو انہوں نے یہ آیت تلاوت کی۔ تو اس طور پر مفسرین نے کہا کہ یہ سن 4 نبوی میں یا سن 5 نبوی میں، نبوت کے 4 یا 5ویں سال سورت نازل ہوئی۔ اور یہ سورت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورۃ الرحمن کے معان بعد رکھی گئی، کیونکہ سورۃ الرحمن میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 2 درجوں کا تذکرہ فرمایا، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ارشاد فرمایا کہ کچھ ایک اعلیٰ درجے کی جنت ہے اور اس کے مقابلے میں دوسری ایک جنت ہے، لہذا یہ 2 جنتوں کا جو عمومی فرق ہے اس کی پوری وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ میں فرما دی۔ آپ چاہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اجمال، جو اختصار سورۃ الرحمن میں آیا، اس کی تفصیل سورۃ الواقعہ میں آپ کو ملے گی۔ اور وہ تفصیل کیا ہے، یہ 2 جنتیں کیا ہے اور 2 جنتوں میں کون جائے گا، انشاءاللہ وہ آیت کی تشریح آ رہی ہے، اس میں آپ کے سامنے یہ ساری بحث آ جائے گی۔ یہ سورت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس سورت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا تذکرہ فرمایا، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی سزاؤں کا تذکرہ فرمایا، وہیں اپنی غیر معمولی بڑی نعمتیں، اس کائنات کو اس نے کیسے پیدا کیا، انسان کی ضروریات کو اس نے کیسے فراہم کیا، ان سب کا تذکرہ فرمایا۔ اور اسی کی وجہ سے یہ سورت ایک عجیب و غریب برکت رکھتی ہے اپنے اندر، اور اس برکت کا جو اظہار، جو مظاہرہ ہوا، وہ دراصل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، جو بڑے جلیل القدر صحابی تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت رہا کرتے تھے۔ ابتدائی دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا، مکہ مکرمہ کے بالکل شروع کے دور میں، اور بہت کم عمر تھے، 12-13 سال کے تھے، اسلام قبول کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید بھی سیکھا، تفسیر بھی سیکھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فہم دین بھی لیا، تقوی بھی لیا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کا گورنر بنا کر بھیجا۔ آپ کوفہ تشریف لے گئے، وہاں پر آپ گورنر بھی تھے، چیف جسٹس بھی تھے، معلم بھی تھے، مدرس بھی تھے، سب کچھ تھے۔ اور پھر وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مدینہ منورہ واپس آ گئے، کیونکہ بڑا اشتیاق تھا کہ مدینہ منورہ ہی میں قیام رہے، لہذا مدینہ منورہ واپس آ گئے، اور زیادہ عمر نہیں ہوئی تھی، شاید 54-55 سال کے تھے کہ علالت شروع ہوئی، اور ایسی علالت تھی کہ اندازہ یہ تھا کہ اب اس مرض سے وہ بچیں گے نہیں۔ یہ زمانہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین ہیں، عیادت کے لیے پہنچے، اور عیادت کے لیے پہنچنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ما تشکو، کیا شکایت ہے، کیا تکلیف ہے؟ کہا اشکو ذنوبی، گناہوں کی تکلیف ہے، صرف گناہوں کا احساس ہے، اور اسی کی وجہ سے میں پریشان ہوں، ورنہ اور کوئی مجھے تکلیف نہیں ہے۔ تو پھر
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ طبیب کو بھیج دوں، معالج کو بھیج دوں؟ تو کہا معالج ہی نے تو مرض بڑھا دیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کوئی علاج کرنے والا، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میرا معالج تو مولا ہے، اسی نے تو مرض دیا ہے، تو میں کسی اور طبیب کے پاس کہاں جاؤں؟ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیت المال سے تم کو کچھ ہدیہ، کچھ پیسے، کچھ مدد، امداد جاری کی جائے۔ تو کہا لا حاجت علی، اب تو میں مرض الموت میں ہوں، مجھے پیسوں سے کیا اثر ہوگا، مجھے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں چاہیے۔ تو چونکہ آپ کی 6 بیٹیاں تھیں اور ان 6 بیٹیوں میں سے کسی کا بھی نکاح نہیں ہوا تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے کام نہیں آئے گا، تمہاری بیٹیوں کے کام آ جائے گا۔ تو کہا یا امیر المؤمنین اتخشى علیہن الفقر، کیا آپ میری بیٹیوں کے سلسلے میں فقر و فاقے کا اندیشہ رکھتے ہیں؟ آپ کو یہ ڈر ہے کہ وہ فقر و فاقے سے پریشان ہو جائے گی؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، تمہارے بعد کوئی کمانے والا نہیں ہوگا، کوئی گھر میں مرد نہیں ہوگا، ان کو مدد کی ضرورت ہوگی، کچھ سرمایہ اگر چھوڑ کر جاؤ تو زیادہ اچھا ہوگا۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب سے یہ سنا تھا کہ جو سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے کبھی وہ فقر و فاقے میں مبتلا نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی پوری بیٹیوں کو اس سورۃ الواقعہ کی ترتیب پر لا دیا ہے، وہ روزانہ سورۃ الواقعہ پڑھتی ہیں اور ان کو فقر و فاقے کا کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، لہذا آپ بیت المال سے ذرہ برابر بھی امداد جاری نہ کریں۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اور آپ کی ساری صاحبزادیوں کا نکاح انتہائی اچھے مقامات پر ہوتا چلا گیا، کہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ تو یہ وہ سورۃ الواقعہ ہے جس کی یہ برکت ہے، دنیاوی برکت آپ چاہے تو کہہ لیں کہ اس کی جو تلاوت کا اہتمام کرتا ہے اور 24 گھنٹوں میں کم سے کم ایک مرتبہ جو پڑھ لیا کرتا ہے، اور عام طور پر بزرگوں کا تجربہ یہ رہا کہ مغرب ہونے کے بعد، مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس کو پڑھ لیا کرتے تھے، کیونکہ اسلامی دن کا آغاز ہوتا ہے مغرب سے، لہذا گویا کہ آپ آغاز دن کے موقع پر ہی اس کی تلاوت کر رہے ہیں، تو فرمایا اس کی بڑی برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ غیب سے سامان زندگی عنایت فرماتا ہے، کہیں بھی کبھی بھی فقر و فاقے کا کوئی اندیشہ اور قرضوں کا اور یہ دیگر معاشی مسائل کا کوئی اندیشہ باقی نہیں رہ جاتا۔ تو یہ عجیب و غریب صورت ہے، اس صورت کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو چیز ارشاد فرمائی کہ مکہ مکرمہ میں جو انتشار کی کیفیت چل رہی تھی، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ غمزدہ تھے کہ لوگ بات نہیں مان رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے بات ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، قیامت ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو اگر کوئی نہ مانے یہ اس کی اپنی غلطی، اس کا اپنا قصور، اس کا خمیازہ وہ بھگتے گا۔ لہذا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کو ایک حقیقت کے طور پر پیش کیا اور ارشاد فرمایا اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ، جب واقع ہو جانے والی چیز واقع ہو جائے گی اور اس کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی انکار نہیں، کوئی انکار نہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے منکرین انکار کر رہے ہوں گے لیکن ان کے انکار کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں کوئی حیثیت نہیں؟ کہ کسی کی جہالت کی وجہ سے اگر کوئی انکار کرتا ہے اور کسی حقیقت کو قبول نہیں کرتا تو یہ اس کی اپنی نادانی ہے، اس حقیقت کو نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ لہذا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو واقعہ کے عنوان سے تعبیر کیا۔ قیامت کے کئی نام آئے ہیں قرآن مجید میں، جیسے یہاں واقعہ ہے اور یوم القیامہ ہے، یوم البعث ہے، الطامہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحاقہ، یہ ساری صفات ہے،
یا یہ وہ الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے سلسلے میں مختلف مرحلوں کا تذکرہ فرمایا. مختلف مرحلے، کون سے مرحلے میں کیا چیز ہونے والی ہے. یہ جو واقع ہو جانے والی گھڑی ہے، یہ قیامت جو برپا ہو کر رہے گی، اس کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبۃ، کہ قیامت جب برپا ہو کر رہے گی اور یہ واقع ہونے والی ایک حقیقت ہے، تو لیس لوقعتها کاذبۃ، اس کے واقع ہونے میں پھر کوئی انکار نہیں کر سکے گا. وہ پھر مسلمہ گھڑی ہوگی، سب تسلیم کریں گے اور انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جائے گی. اور پھر یہ تذکرہ ہے دراصل دوسرے سور کا. پہلا سور جو پھونکا جائے گا اس کے سلسلے میں عرض کر چکا ہوں کہ زمین پہ ایک زلزلہ آئے گا، یہ ہماری پوری کائنات تباہ کر دی جائے گی. یہ نظام کائنات جو آج چل رہا ہے، جس میں آج ہماری دنیا گھوم رہی ہے، دوڑ رہی ہے، اور یہ سولار سسٹم اور یہ دن و رات کا ہونا، یہ پورا جو ہم نظام دیکھ رہے ہیں، یہ پورا نظام بگڑتا چلا جائے گا جب پہلی سور پھونکی جائے گی. اور یہ سور اتنی طویل ہوگی کہ ساری کائنات فنا ہو کر ختم ہو جائے گی. اور جب دوسری سور پھونکی جائے گی تو ارشاد فرمایا کہ وہ گھڑی ایسی ہوگی کہ خافضۃ الرافعۃ، عجیب و غریب گھڑی ہوگی کہ وہ قیامت کا وقت، وہ قیامت کی گھڑی خافضۃ، کچھ لوگوں کو ذلتوں سے دوچار کر دے گی، رافعۃ، کچھ لوگوں کو بلندیاں دے دیں گی. قدریں بدل جائیں گی، ویلیوز بدل جائیں گی. آج دنیا میں جو قدریں ہیں، یہ قدریں قیامت کے دن باقی نہیں رہ جائیں گی، بالکل چینج ہو جائے گی. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ آج ہم اس ملک میں ہیں، لہذا اس ملک کی قدریں کچھ اور ہے. لیکن سفر کر کے آپ حج کے لیے، عمرہ کے لیے سعودیہ پہنچتے ہیں، وہاں قدریں تبدیل ہو گئی. اب آپ وہاں لیفٹ سے گاڑی نہیں چلائیں گے، لیفٹ سے چلانے پہ آپ کو جرمانہ ہوگا. وہاں آپ رائٹ سے چلائیں گے، وغیرہ وغیرہ. تو اس دنیا میں جو ہم دیکھتے ہیں نا، معیار زندگی چینج ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہم دیکھیں گے کہ قیامت میں قدریں تبدیل ہو چکی ہوں گی. اس دنیا میں عزتوں کا ذریعہ، اس دنیا میں بلند اقبالی، اس دنیا میں شہرت، اور اس دنیا میں راحت والی زندگی، وہ مال و دولت کی وجہ سے ہے، عہدوں کی وجہ سے ہے، حکومت کی وجہ سے ہے. لیکن جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور نیا سور پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہوگی، تو وہاں بنیادیں تبدیل ہو چکی ہوں گی. وہاں عزتوں کی بنیاد، وہاں بلندیوں کی بنیاد، وہاں سربلندی کا ذریعہ اور سبب ایمان ہوگا. ایمان ہوگا، اور جتنا ایمان راسخ ہوگا اتنا وہ گویا دولت مند ہوگا، اتنی اس کو راحت ہوگی. یہ تذکرہ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. جیسے جیسے اعمال ہوں گے، جیسے جیسے انسان کا یقین اور اس کے ایمان کی کیفیت ہوگی، ویسے ویسے اس کے مراتب بلند ہوتے چلے جائیں گے، درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے. لہذا یہاں صاحب اقتدار، حکمران، دولت مند، عزت والا، شہرت والا، یہ بہت ہی بلندی کا حامل، خافضۃ، قیامت کے دن قیامت اس کو ذلیل کر دے گی، رسوا کر دے گی. مجرموں کے کٹہرے میں ہوگا، اس کے گلے میں توق ہوگی، اس کے پیروں میں زنجیر ہوگی، گردن اکڑی ہوئی ہوگی، نگاہیں پتھرائی ہوئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل المجرمون، مجرم جو کر رہے ہیں اسے اللہ کو غافل نہ سمجھو. وہ قیامت کا دن ہوگا کہ ان کو زنجیروں میں باندھ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہوگا. آنکھیں پھٹی پھٹی ہوں گی، چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَىٰ، اور دل ہے کہ کلیجہ پھٹ کے باہر آ رہا ہوگا. یہ کیفیت ہوگی. تو آج جن کو عزتیں ہیں، آج جن کو اقتدار ملا ہوا، حکومت ملی ہوئی ہے، ضروری نہیں کہ کل بھی مل جائے. یاد رکھو قدریں بدل جائیں گی. اس دن تو پھر ایمان ہوگا، تقویٰ ہوگا، رافعۃ، جو انسان کو بلند کر رہا ہوگا. قیامت کے دن جو بلندیاں ملیں گی، اور قیامت کے دن گزشتہ اتوار بھی میں نے آپ کو ساتھ وہ لوگ جو عرش رحمان کے سائے تلے ہوں گے ان کا تذکرہ کیا تھا کہ معزز ترین لوگ، وی آئی پیز جو رحمان کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. کون؟
وہ شخص جو نیکیوں پہ زندگی بسر کیا, وہ شخص جو صدقہ کرتا تھا, وہ شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتا تھا, وہ شخص جو جس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا تھا, وغیرہ وغیرہ, وہ حدیث میں کوٹ کر چکا ہوں. لہذا آپ دیکھیں گے کہ یہ اعمال ہوں گے, یہ صفات ہوں گی جن کی وجہ سے قیامت میں بلندی مل رہی ہوگی, عزتیں مل رہی ہوں گی, لوگ رشک کر رہے ہوں گے. تو قیامت کے دن ارشاد فرمایا قیامت کی گھڑی ایسی ہوگی خافضۃ رافعۃ, وہ ذلتوں سے دوچار کرنے والی ہوگی, بلندیوں سے دوچار کرنے والی ہوگی. اور اس دن بلندیاں ملیں گی ایمان کی بنیاد پر, اور ذلتوں سے انسان دوچار ہوگا انکار کی وجہ سے, کفر کی وجہ سے. یہ ہوگا کب؟ اس وقت جبکہ اذا رجت الارض رجا, زمین ہلا کر رکھ دی جائے گی. اصل میں رجا کے معنی ہوتے ہیں جھنجھوڑ دینا. آپ کبھی کسی کو اٹھاتے ہیں اور نہیں اٹھ رہا ہے تو آپ اس کو جو جھنجھوڑ دیتے ہیں نا, ہلا کر رکھ دیتے ہیں, اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اذا رجت الارض رجا. یہ زمین ہماری جھنجھوڑ کر رکھ دی جائے گی, اتنا ہلائی جائے گی, اتنا ہلائی جائے گی کہ اس زمین میں جتنے مردے کے اجزاء بکھرے ہوئے وہ سب جمع ہو جائیں گے. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا, اور وہ دن ایسا ہوگا جس دن پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے, پاؤڈر میں تبدیل ہو جائیں گے, ایسے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا, جیسے کہ اڑتی ہوئی غبار, جو غبار اڑتی ہے ویسے پہاڑ کی غبار اڑ رہی ہوگی. اور پھر یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد جو میدان حشر برپا ہوگا, جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں فرمایا, دوسرے مقامات پر فرمایا اذا ہم بالساہرہ, ارشاد فرمایا سارے انسان اپنے آپ کو ایک چٹیل میدان میں دیکھیں گے. یہ زمین کھینچ دی جائے گی, اس زمین سے مردے ایسے برآمد ہوں گے جیسے پتنگے برآمد ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ جہاں سے سور پھونکا جا رہا ہے وہاں دوڑیں گے, جہاں میزان عمل لگا ہوا ہے اس طرف دوڑتے چلے جائیں گے. تو پھر یہ پوری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کا آخری فرد تک, یہ سب کے سب فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے, 3 گروہ تم بن جاؤ گے. اور ان 3 گروہ کی تفصیل یہ ہے کہ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ, کہ دائیں ہاتھ والے اور کیا خوب ہوں گے دائیں ہاتھ والے. میدان حشر برپا ہوگا جب میں غفیر ساری انسانیت جمع ہو چکی ہوگی, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اسی اسنا نام اعمال کو اڑایا جائے گا. نام اعمال اڑتے ہوئے آئیں گے, اور اڑتے ہوئے آ کر کچھ لوگوں کے سیدھے ہاتھ کی جانب سامنے سے آ کر چپک جائیں گے, لگ جائیں گے, اور کچھ لوگوں کے نام اعمال اڑتے ہوئے آئیں گے اور پیچھے کی جانب سے آ کر بائیں ہاتھ کی طرف لگ جائیں گے. تو اصحاب الیمین یا اصحاب المیمنہ جن کو کہتے ہیں, وہ دراصل ان کو جن کا نام اعمال سیدھے جانب سے ملے گا. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ, تو سیدھے ہاتھ والے دائیں ہاتھ سے جن کو نام اعمال ملے گا. اور کون ہے وہ, کیا خوب ہے وہ دائیں ہاتھ والے, کہ اب ان کا عالم یہ ہوگا, ان کے چہرے مطمئن ہو جائیں گے. آرام, جو ایک کلفت تھی, بے چینی تھی, اضطراب کی کیفیت تھی, وہ جاتی رہے گی. مطمئن سے ہو جائیں گے, فرح ہو جائیں گے, شادہ ہو جائیں گے, اب مسئلہ حل ہو گیا. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ, اور بائیں ہاتھ والے اور کیا تباہی ہوگی بائیں ہاتھ والوں کی. تم اندازہ کرو, چہرے سیاہ پڑ جائیں گے اور تھر تھر کانپنے لگیں گے, سمجھ جائیں گے کہ ہم پھنس چکے ہیں. یہ 2 گروپ ہو گئے. ایک وہ گروپ جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ کی جانب سے دیا جائے گا, دوسرا وہ گروپ جس کا نام اعمال بائیں جانب سے دیا جائے گا. اب یہ میمنہ کا استعمال دوسرے معنوں میں بھی ہوتا ہے, لیکن وہ دوسرے معنی بھی دراصل ذیلی ہے, اور یہ پہلے معنوں ہی کی تشریح میں آ جاتے ہیں. میمنہ بابرکت کو بھی کہتے ہیں, یمن برکت کو بھی کہتے ہیں. تو جو بابرکت ہوں گے, یعنی لازمی بات ہے جن کا نام اعمال سیدھے ہاتھ سے ملے گا ان کو برکتیں ملیں گی, وہ مطمئن ہو جائیں گے. یہ مفہوم بھی کوئی خاص الگ مفہوم نہیں ہے. اور مشأمہ نحوست کو بھی کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے, بائیں ہاتھ سے جن کو نام اعمال ملے گا ان کی نحوست تو ثابت ہو ہی جائے گی, وہ تو ناکام ہوں گے, جہنم جا رہے ہوں گے. لہذا یہ دونوں ترجموں میں بہت خاص فرق نہیں ہے,
لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اصحابُ المیمنہ کی تشریح دوسرے مقامات پر اصحابُ الیمین سے فرمائی، اور یمین تو سیدھا سیدھا دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، سیدھے ہاتھ کو کہتے ہیں، لہذا کسی اور تشریح کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. یہاں مراد اصحاب المیمنہ سے وہی اصحاب الیمین ہے، سیدھے جانب سے جن کا نام اعمال ملے گا. اور اصحاب المشأمہ کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اصحاب الشمال فرمایا، تو الشمال سیدھا سیدھا بائیں ہاتھ کو کہتے ہیں. تو لازمی بات ہے یہ لیفٹ سائڈ سے جن کو نام اعمال ملے گا وہ برباد ہو جائیں گے، نحوست ہوگی، شرمندہ ہوں گے. وہ سارے ترجمے خود بخود اس میں آ جاتے ہیں. یہ دو گروپ ہو گئے. تیسرا گروپ والسابقون السابقون اولئک المقربون، سبقت لے جانے والے، سبقت لے جانے والے وہ تو اللہ کے مقرب ہوں گے، وہ تو پھر عرش رحمان کے سائے تلے ہوں گے، ان کا تو بڑا اعزاز ہو رہا ہوگا. وہ تو وی آئی پیز میں سے ہوں گے، ان کا تو حساب کتاب بھی برائے نام ہوگا نہیں ہوگا پتہ نہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عرضت علی الامم، امتیں میرے سامنے پیش کی گئی، امتیں پیش کی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نبی ایسے گزرے جن کے ساتھ ایک ہی ان کا امتی ہے. میں نے دیکھا ایک نبی ایسے گزر رہے ہیں جن کے ساتھ 4 امتی ہیں. اور فرمایا میں نے دیکھا ایک نبی ایسے ہیں معاہ رہتن، رہتن کے معنی 10 سے کم، 10 سے کم 7-8 لوگ ہی ہیں. پھر دیکھتے دیکھتے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک نبی ایسے گزر رہے ہیں جن کے ساتھ جمع غفیر ہے، ایک مجمع ہے، ایک بھیڑ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو میں یہ سمجھا کہ یہ میری امت ہے. تو میں نے پوچھا کیا یہ میری امت ہے؟ تو مجھ سے کہا گیا نہیں یہ آپ کی امت نہیں ہے، اب آپ اپنی امت دیکھیے. تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے میری امت کو دیکھا تو وہ سواد اعظم تھا، بلیک، بالکل یہاں سے وہاں تک مجمع جو افق پر چھائے ہوئے تھے. افق جو آپ سامنے آسمان دیکھتے ہیں، ابھی تو ہم بلڈنگوں میں رہتے ہیں، شہروں میں رہتے ہیں، ذرا صحرا میں آپ نکل کے دیکھیے کہ آسمان کے کنارے جو سارے میدان میں نظر آتے ہیں اس کو افق کہتے ہیں. تو افق پر وہ پوری میری امت چھائی ہوئی تھی، یہاں سے وہاں تک مجمع. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور میری امت میں سے 70,000 بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے. 70,000 بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے. اتنا فرمانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا. آپ خاموش ہو گئے. جب آپ نے توقف فرمایا اور خاموش ہو گئے تو صحابہ نے آپس میں چیما گوئیاں کی اور ایک دوسرے کے کانوں میں آہستہ آہستہ کہنے لگے وہ کون ہوں گے 70,000؟ تو ایک صحابی نے کہا ہم ہوں گے، لازمی بات ہے، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. تو دوسرے صحابی نے کہا نہیں، ہم لوگ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ہم لوگ تو شرک پہ پیدا ہوئے، بعد میں ہم نے توبہ کی، اسلام قبول کیا. اس سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو خالص توحید پہ پیدا ہوئے ہوں گے. ایک رائے یہ آئی، ایک رائے وہ آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ آپس میں چیما گوئیاں کر رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول وہ 70,000 کون ہوں گے جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو، اب یہ دیکھیے جواز عدم جواز کا مسئلہ مت چھیڑیے، مجھے پریشان مت کیجیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو گلے میں تعویذیں نہیں ڈالا کریں گے، ٹوٹل اللہ پہ بھروسہ کریں گے، ولا یتطیرون، جو کبھی فال نہیں نکالا کریں گے حالات معلوم کرنے کے لیے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ولا یکتبون، گدوائیں گے نہیں. گدوایا جاتا تھا، آج کل جو ٹیٹو بنایا جاتا ہے نا، بہت حرام ہے، اشد حرام ہے. ہمارے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. یہ جو ٹیٹو بنایا جاتا ہے بالکل جائز نہیں ہے. بامبے میں ایک نوجوان کی وفات ہوئی، غسل دینے کے لیے امام صاحب آئے محلے کے، کپڑے اتارا غسل دینے کے لیے تو دیکھا اس کے پشت پر اور اس کے کاندھے پر مورتیوں کے ٹیٹو بنے ہوئے. تو انہوں نے انکار کر دیا، میں اس مشرک بندے کو کیسے غسل دوں؟ انہوں نے کہا غسل دینے سے انہوں نے انکار کیا. ایک ایک کر جو نیک اور مذہبی لوگ تھے وہ انکار کرتے چلے گئے. پھر دوست احباب نے غسل دیا اور اس کے بعد اس کی لے جا کے تدفین کر دی. یہ
दरअसल हराम चीजों में पढ़ने की वजह से नहुसत होती है। टीटू वगैरह हरगिज नहीं बनाना चाहिए। और असरी तालीम याफ्ता नौजवान इस सिलसिले में बड़ी गलती कर जाते हैं, और मुझे मालूम हुआ बाद में वो बदन से निकलता भी नहीं है, सुना। तो इतनी गंदी चीज जिससे हमारा बदन, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला ने जिस जिस्म पर तुमको पैदा किया उसमें तगयीर, उसमें तब्दीली पैदा करने की कोशिश न करो। हमेशा के लिए क़यामत के दिन बदन गवाही दे कि अल्लाह मैं तेरा नाफरमान था, इसीलिए हम टीटू बनाते हैं। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में दाखिल होंगे वो 70,000 लोग जो ना ये तावीज गंडों पर बिलीव करते थे, जो ना फाल निकाला करते थे, जो ना बदन को गुदवाया करते थे, बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। एक छोटे से मासूम से नौजवान किनारे बैठे हुए थे, उनका नाम उकाशा। वो खड़े हो गए कहा अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं उन्हीं 70,000 में हो जाऊं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी हाथ उठाकर दुआ कर दिया, अल्लाह उकाशा को आप उन्हीं 70,000 में कर दीजिए। दुआ फरमाने के साथ ही एक दूसरे साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा मेरे लिए भी कीजिए। कहा सबक का भी है उकाशा, साबिकून में उकाशा है, सबकत कर गए, लपक कर उन्होंने ये एक नेमत हासिल कर ली। लपक कर नेमत हासिल कर लेना, ये है सबकत। सबकत सोचना नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैंने जब कभी किसी के सामने इस्लाम और इस्लामी अहकाम पेश किए तो उसने जरा गौर किया, तरद्दुद किया, सोचा, परखा, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। कहा सिवाय अबू बकर के बस मैं बात पेश करता हूँ, वो कबूल करते थे। ये सबकत, आगे बढ़ जाना। इसीलिए बहुत से मुफस्सिरीन ने लिखा है कि साबिकून कौन है? इरशाद फरमाया साबिकून वो हैं जो अज़ान शुरू हुई मस्जिद की तरफ लपक कर आ जाते हो। फिर वो ये नहीं सोचते कि अभी 15-20 मिनट है, फिर वो ये नहीं सोचते कि 1:15 बजे की जमात छूट जाएगी तो 1:30 बजे की मिलेगी, 1:30 बजे की छूटेगी तो 2 बजे की मिलेगी। नहीं, अल्लाह ताला की जानिब से बुलावा आया, निकल कर पहुंच गए। ये सबकत ले जाने की कैफियत। अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून, ये होंगे वो अल्लाह के नेक मुक़र्रब बंदे फी जन्नती नईम, जो नेमतों वाली जन्नत में पहुंचा दिए जाएंगे। जैसे कि मैंने अर्ज किया कि शायद हिसाब किताब भी उनका ना होगा, अगर होगा भी तो बहुत हल्का फुल्का, फौरन वो जन्नत में पहुंचा दिए जाएंगे। अभी मजमा खड़ा हुआ है इंतजार में कि अभी हिसाब किताब होगा, मीज़ान अमल पे आमाल तोले जाएंगे, ये होगा, पेशी होगी, गवाही होगी। मजमा इंतजार में है कि ये सबकत कर जाने वाले जन्नत में पहुंच चुके होंगे। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन, फरमाया ये कसीर तादाद में होंगे पिछलों में से, व कलीलुम मिनल आखिरीन, और आने वालों में ये कमतर होंगे, कुछ कम होंगे। अब पिछलों में से ज्यादा होंगे, आने वालों में कम होंगे। इसकी तशरीह में 2 अहम तरीन बातें कही गई। एक तो ये कहा गया अल अव्वलीन से मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का जमाना, तो गोया पिछले जमाने में से ये कसरत से होंगे। हर नबी के कुछ न कुछ साथी होंगे, सबकत कर जाने वाले, ईमान वाले, और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक, और फिर वक़लीलुम मिनल आखिरीन, उसके बाद का जो जमाना है वो आखिरीन का है, और उसमें से ये कुछ कम लोग होंगे। ऐसे सबकत करने वाले बहुत ज्यादा नहीं होंगे। ये एक तशरीह। लेकिन इस तशरीह से बड़े मुफस्सिरीन ने, चाहे वो कुर्तुबी हो, इब्ने कसीर हो, रूहुल मानी में अल्लामा आलूसी हो, सभी ने इख्तिलाफ किया और कहा कि सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन, ये अव्वलीन और आखिरीन से मुराद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, पिछली उम्मत की कोई बात नहीं हो रही है। फरमाया कि सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के जो अव्वलीन अफराद होंगे, यानी सहाबा का जमाना, उसमें तो सबकत कर जाने वाले अस्साबिकून बकसरत होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। और फिर आगे इंशाअल्लाह आप देखेंगे सूरतुल हदीद आने वाली है, और उस सूरतुल हदीद में अल्लाह ताला ने साफ इरशाद फरमाया कि जिन लोगों ने फतेह मक्का से पहले इस्लाम कबूल किया और अल्लाह की राह में खर्च किया, उनके मकाम को दूसरे नहीं पहुंच सकते। हालांकि कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना,
ہر نیک آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بھلا وعدہ ہے، لیکن وہ مقام جو عشرہ مبشرہ کا ہے، وہ مقام جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے پہلے اسلام قبول کیا، وہ مقام جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت پر لبیک کہا، اس مقام کو دوسرے نہیں پہنچ سکتے۔ بہت ہی عجیب و غریب حالات میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اپنا گھر لٹا دیا، سرمایہ لگا دیا، زندگیاں اپنی خطروں میں ڈال دی، اور پھر اس کے بعد سے وطن چھوڑا، ملک چھوڑا، ساری چیزیں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کی۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ اولین میں سے سبقت کرنے والے تو بہت ہوں گے، بیشتر صحابہ ہوں گے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو تابعین کا زمانہ آیا اس میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ تو میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے قربانیاں دی وہ سبقت لے جانے والے ہیں۔ انہوں نے ان حالات میں اسلام قبول کیا کہ جس وقت اسلام قبول کرنے کے معنی اپنے آپ کو آگ میں ڈال دینا، اپنے آپ کو جوخم میں ڈال دینا، خاندان سے لڑائی، کنبے سے لڑائی، بھائی بھائی سے لڑ رہا تھا، والدین کی نگاہوں سے محروم ہو رہے تھے، اور سوسائٹی میں نکو بن رہے تھے، ساری مصیبتوں کے باوجود انہوں نے اسلام قبول کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں کھڑے ہو گئے۔ لیکن فرمایا کہ یہ سلسلہ بند نہیں ہوتا ہے، وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اگرچہ کہ تھوڑے ہوتے ہیں بعد کی امت میں، لیکن بہرحال آتے چلے جاتے ہیں، ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اکا دکا رہتے ہیں، لیکن ہر صدی میں ہر مقام پر کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوتے رہتے ہیں جن کا عالم یہ ہو کہ اسلام کے احکام کی طرف ایسے لپکے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بس اذان کے ساتھ مسجد میں حاضر ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنا ہو سکے خرچ کرنا، جان و مال کے ساتھ نچھاور ہو جانا دین پر۔ جس کے اندر یہ جذبہ ہے، لازمی بات ہے وہ یہی قلیل من الآخرین میں آتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جنت میں 120 صفیں ہوں گی، انسانوں کی 120 صفیں ہوں گی، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 80 صفیں تو میری امت کی ہوں گی، 40 صفیں وہ دوسرے نبیوں کی امتوں میں سے ہوں گی۔ تو اس سے لازمی بات ہے وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ سے یہ مراد نہیں لینا چاہیے کہ اس امت سے بہت تھوڑے سے لوگ جنت میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَن تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فرمایا مجھے امید ہے کہ اے میری امت کے لوگوں تم آدھے جنت والے رہو گے، جنت میں آدھی تعداد جو ہوگی جنتیوں کی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی ہوگی۔ تو اس میں سبقت لے جانے والے وہ تو ان کا ایک خاص مقام ہوگا، اور وہ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ جنت کے اونچے درجات میں ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ لہذا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اعلیٰ سرور موضونہ متکئین علیہا متقابلین، وہ ایسے بچھونوں پر ہوں گے موضونتن جس پر زری کا کام ہوگا، خالص سونے کا کام ہوگا، ان کے بستروں پر سونے کا کام، جو زری کا کام ہوا کرتا تھا، جس کا آج کل ذرا رواج شاید کم ہو گیا۔ تو اب آپ سوچئے کہ خالص سونے کا کام ان کے بستروں پر ہوگا۔ موضونہ کے معنی ہوتے ہیں جس پر کام، سونے کا کام کیا گیا ہو۔ علی سرور موضونۃ متکئین علیہا، ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، متقابلین، آمنے سامنے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے درمیان گھوم رہے ہوں گے ولدان جو ہمیشہ نوجوان رہیں گے۔ ولدان کہتے ہیں نوخیز نوجوان کو، نوخیز بچوں کو۔ یہ نوخیز بچے اور نوجوان جو ہمیشہ نوخیز رہیں گے وہ گھوم رہے ہوں گے خدمت کرنے کے لیے بھی اکواب و ابارقہ، وہ کوب کہتے ہیں پیالوں کو، اباریق کہتے ہیں سرائیوں کو، وہ پیالے اور سرائیاں لے کر، وہ کاسن، اور جام کو کاس کہتے ہیں، جیسے گلاس ٹائپ جام ہوتا ہے، من معین، تازہ تازہ مشروب، معین تازہ، جب تازہ چشمے سے بالکل فریش پانی نکل رہا ہو تو اس کو بھی معین کہتے ہیں۔ معین کے معنی تازگی کے ہوتے ہیں، بالکل تر و تازہ،
ऐसा मशरूब लेकर वो लड़के घूम रहे होंगे, सुराहियां होंगी, उन सुराहियों में मशरूब होगा, और जहां वो प्याले होंगे आप खोरे होंगे, और वो लेके वो लड़के घूम रहे होंगे, ला युसद्दाउना अन्हा, कि उसको पीने के बाद सर में कोई दर्द नहीं होगा, भारीपन नहीं महसूस होगा, वला युनजिफून, और ना उसको पीने वाला बेहुदा बकवास करेगा, गलत बातचीत करेगा। आज दुनिया में जो मशरूबात होते हैं उनको पी लेने की वजह से इंसान का सर घूमता है, बेहुदा गुफ्तगू करने लगता है, बकबक करता है, गाली गलौज करता है। लेकिन फरमाया वहां जन्नत में जब ये नेमत होगी, बड़ी कैफ आवर होगी, बड़ी राहत होगी, फराहत होगी, सुरूर मिलेगा, लेकिन उसकी वजह से नशा नहीं आएगा, बकबक नहीं करेंगे, बेहुदा गुफ्तगू नहीं करेंगे, सर में दर्द नहीं होगा, तो सारे उयूब से बालातर। और वो कश्तियों में मेवे लेकर घूम रहे होंगे, ऐसे मेवे, इरशाद फरमाया वफाकिहतिम मिम्मा यतखय्यरून, चुने हुए मेवे जिनको अहले जन्नत चुन रहे होंगे, यतखय्यरून, अच्छे अच्छे पसंदीदा, वलहमी तैरिम मिम्मा यश्तहून, और परिंदों का वो गोश्त जिसकी जन्नतियों को ख्वाहिश होगी, ये सारी चीजें उनके लिए अवेलेबल होंगी, उनकी खिदमत में पेश की जाएंगी। ये विल्दान के सिलसिले में कहा गया ये कौन से बच्चे होंगे, तो मुफस्सिरीन में से बाज़ों की राय ये हुई कि दरअसल ये वो बच्चे होंगे जो बालिग होने से पहले पहले, हिसाब किताब के मरहले से पहले पहले वफात पा गए होंगे। इनको अल्लाह ताला जन्नत में खूबसूरत से और नौखेज से नौजवानों की शक्ल में पैदा कर देगा, और वही जन्नत में खेलते और दौड़ते रहेंगे और लोगों की खिदमत करते रहेंगे। और फिर इरशाद फरमाया इसके अलावा हूरुन ईन, बड़ी बड़ी आंखें वाली हूरें होंगी, ऐसी खूबसूरत का अमसालिल लुअलुइल मकनून, के जब सदफ तोड़ा जाता है और उसमें से जब मोती निकलती है, पर्स ओरिजिनल, इतनी खूबसूरत होती है, इतनी साफ सुथरी होती है, सफेद, कि उसमें जरा बराबर किसी किस्म का कोई धब्बा, कोई ड्रॉप नहीं लगा होता है। इरशाद फरमाया इन हूरों का आलम भी ये होगा कि वो उन मोतियों की तरह होंगी जो अभी अपने सदफ में छुपी हुई हो, मकनून, छुपी हुई, पोशीदा और ओरिजिनल, बिल्कुल कोई मैल कुचैल कोई चीज नहीं होगी। जज़ा बिमा कानू यामलून, ये बदला होगा जो दुनिया में वो करते चले आए। अल्लाह ताला के लिए दौड़ते थे, अल्लाह ताला के लिए मरते थे, अल्लाह ताला के लिए जीते थे, लिहाजा अल्लाह ताला जन्नत में उनके साथ ऐसा मामला फरमाएगा जिसका हम दुनिया में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ला यस्माऊना फिहा लगवन वला तअसीमा, और वहां लायानी बात नहीं सुनने में मिलेगी, और ना ही वहां कोई गुनाह की बात सुनने में मिलेगी। कि दुनिया में मसला ये होता है, लायानी बातें की जाती है, तंज और तारीस और मुख्तलिफ किस्म के फिक्रे कसे जाते हैं, और ऐसे अल्लाह के नेक बंदों पर जुमले कसे जाते हैं, उनको तकलीफ पहुंचाई जाती है, उनके बुरे नाम रखे जाते हैं, उनको दकियानुसी कहा जाता है, उनको फंडामेंटलिस्ट कहा जाता है, उनको बेवकूफ कहा जाता है, सारे बुरे नाम उनके इस दुनिया में रखे जाते हैं। लेकिन इरशाद फरमाया क़यामत के दिन ये सब खत्म हो जाएगा। क़यामत के बाद जब वो जन्नत की नेमतों से मालामाल हो जाएंगे, ला यस्माऊना फीहा लगवन, नहीं सुनेंगे वहां बेकार बातें, लायानी बातें, लगवियात किसी किस्म की भी, वला तअसीमा, और न ही गुनाह की कोई बात, बेहयाई की कोई बात, गलत, झूठ और चुगली, गीबत, जो जो गुनाहों की गुफ्तगू होती है, उसमें से कोई भी गुफ्तगू वहां वो नहीं सुनेंगे। क्यों? उसकी वजह ये कि दुनिया में वो ये एहतमाम करते थे, उनके बारे में जुमले कसे जाते थे, उनके बारे में ज़्यादती की जाती थी, उनके नाम रखे जाते थे, उनको उल्लू बनाया जाता था, नक्कू बनाया जाता था, मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन वो सबर करते थे, अपने सीने पे पत्थर रखकर ये सारे हालात को सहते चले जाते थे। आलम ये होता है कि दुनिया में जब हम पर जुमले कसे जाते हैं, दुनिया में जब हमारे बुरे नाम रखे जाते हैं, तो रिएक्शन पैदा होता है, और हम ये चाहते हैं कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दें, हम भी उनके ऊपर जुमला कसें, हम भी सख्त से सख्त जवाब दें। लेकिन साबिक़ून की सिफत होती है, वो सब्र करते, सुनते, खामोशी से सुनकर वो सारी इन चीजों को ऐसे नजरअंदाज कर देते हैं जैसे कि सुनी अनसुनी, सुनी ही नहीं, उन्होंने उनके कान में ही बात नहीं पड़ी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में तशरीफ फरमा है, चाश्त का वक्त हो रहा है,
اور مکہ مکرمہ کی ایکٹیویٹی پیک پر ہے، سب ہلچل ہو رہی ہے، مجلسیں جم رہی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچا دے۔ تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل وہ آ رہی ہے اتراتی ہوئی، گالیاں دیتی ہوئی، اور یہ کہتی ہوئی کہاں ہے وہ جو یہ کہتے ہیں کہ میرا شوہر جہنم میں جائے گا، میں جہنم میں جاؤں گی، مذممن کہا، مذممن، میں اس شخص کا ارادہ کی ہوئی ہوں، قصد کی ہوئی ہوں جس کی مذمت کی جائے، خوب مذممن۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول آپ سن رہے ہیں وہ کیا کہہ رہی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ مذمم کہہ رہی ہے نا، کسی اور کو کہہ رہی ہوگی، میں تو محمد ہوں، میں تو محمد ہوں، میرے سے کیا لینا دینا، وہ تو مذمم کسی اور کو گالی بک رہی ہوگی۔ کہا لیکن اللہ کے رسول امکان یہ ہے کہ وہ آ جائے اور بدتمیزی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ وہ سر پر آ پہنچی اور حضرت ابوبکر سے کہنے لگی کہاں ہے تمہارے ساتھی محمد؟ کہاں ہوں گے کہیں، مجھے کیا خبر، میں ان کی خبر لیتے بیٹھا ہوا ہوں کیا، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ اس کے آنکھوں پہ ایسا پردہ پڑ گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرمائے، اس کو نظر نہیں آئے اور وہ گالی بکتی ہوئی واپس چلی گئی۔ تو یہ دنیا میں صبر کرنا، برے القاب پر، بری باتوں پر برداشت کرنا، تحمل کرنا، یہ سابقون کی مثال ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے اور ایک شخص ہے جو بےہودہ گوئی کر رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو، بہت اول فول بک رہا ہے، خاموشی سے سنتے رہے۔ ایک مرحلے میں حضرت ابوبکر صدیق نے ایک جواب دے دیا، تجھ پہ بھی اللہ کی لعنت ہو، سب کچھ کہہ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے، خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر دوڑ کر گئے اور کہا اللہ کے رسول اتنا وہ بک رہا تھا، میں خاموش سن رہا تھا، میں نے ایک جملہ کہا، آپ ناراض ہو کر اٹھ کے چلے گئے۔ تو کہا ابوبکر میں جو دیکھ رہا تھا وہ تم نہیں دیکھ رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ جب وہ تم پر لعن طعن کر رہا تھا تو ایک فرشتہ اس کو کھڑے ہو کر بدوائیں دے رہا تھا، جب تم نے جواب دینا شروع کیا تو فرشتہ بھی اٹھ کر نکل گیا، میں بھی اٹھ کر نکل گیا۔ یہ صبر کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ یہ ہے السابقون السابقون، سبقت لے جانے والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے سینے پہ پتھر رکھ کر اپنے خلاف پروپیگنڈے کو سنتے ہیں، برے جملوں کو سنتے ہیں، نام رکھے جاتے ہیں، طنز کیا جاتا ہے اور گھر والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن سننا پڑتا ہے۔ یہ لغویات دنیا میں چونکہ وہ برداشت کرتے تھے، اب قیامت کے دن اعزاز ہی اعزاز، ولا تعصیما۔ السابقون السابقون کی دنیا میں کیفیت یہ ہوتی ہے وہ غیبت نہیں سنا کرتے، وہ چغل خونیاں نہیں سنا کرتے، بے حیائی کی چیزیں نہیں سنا کرتے، گناہ کی فحش گوئی کی چیزیں وہ نہیں سنا کرتے، لہذا ساری گناہوں کی چیزوں سے وہ دنیا میں اجتناب کرتے ہیں۔ لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان کو اور قیامت کے بعد جنت میں بھی ان کو ان ساری ناپسندیدہ چیزوں سے محفوظ فرما کر الا قیلا سلاما سلاما، بسلام سلام، ایسا سلام کہ خود رحمان بھی السلام علیکم کہے گا، ایسا سلام کہ وَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، ہر دروازے سے فرشتے داخل ہو کر ان کے محل میں سلام علیکم طبتم نعم عقبی الدار کہیں گے آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اور یہی نہیں، آپس میں بھی ایک دوسرے سے ملیں گے تو وَتَحِيَّتُهُمْ، ان کا جو ملنا ہوگا، گریٹنگ ہوگی، السلام السلام، سلامتی ہی سلامتی، بس سلامتی کی دعائیں ہوتی رہیں گی، اس کے سوا کسی قسم کی کوئی تکلیف دہ چیز ان کو سننے کو نہیں ملے گی۔ یہ اس وقت جبکہ ہم دنیا میں برداشت کریں، یہ اس وقت جبکہ ہم دنیا میں اپنے آپ کو اس کا اہل بنائیں۔ اب اس کے بعد یہ شاید فرمایا کہ اب حساب کتاب ہوگا اور میزان عمل پر نام اعمال تولے جائیں گے اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور پھر لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ ہوں گے اصحاب الیمین، واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور سیدھے ہاتھ والے کیا خوب ہوں گے کہ ان کو بھی بڑی کامیابیاں مل رہی ہوں گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی جنت کا پروانہ دے رہا ہوگا فی صدر مخدود۔ تو وہ جو جنت میں داخل ہوں گے تو پھر ان بیری کے درختوں میں اپنے آپ کو پائیں گے جس میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ مخدود کے معنی جس کے کانٹے صاف کر دیے گئے ہوں،
लेकिन बेरी के दरख्त के माने आप ये मत समझ लीजिए कि हमारी दुनिया की छोटी छोटी खट्टी बेरियां, नहीं, वो जन्नत की बेरियां होंगी। और अल्लाह ताला ने इन बेरियों को और बेरियों के दरख्त को, बेर के दरख्त को एक अजीब गरीब अहमियत दी। और वो अहमियत का अंदाजा उस वक्त होता है जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का तज़किरा फरमाया। और तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया इंद सिदरतिल मुंतहा, के उस सिदरा तक पहुंच गए जो सिदरा यानी बेरी का दरख्त मुंतहा है, खत्म हो जाने वाला है। उस वक्त मैंने आपकी खिदमत में तशरीह रखी थी कि अगर आप मौजूदा साइंस के जो नक्शे हैं, फोटोज, उन फोटोज को आप देखें तो गैलेक्सीज का जो मजमुआ है, क्लस्टर्स का जो मजमुआ है, उनकी जो फोटो आती है वो ऐसा लगता है जैसे एक दरख्त पर खूबसूरत किस्म की लाइटें लगा दी गई हो, छोटी छोटी। आप फंक्शंस वगैरह में देखते होंगे ना, दरख्त पर लाइटें लगा दी जाती हैं। तो ऐसे जैसे दूर से किसी ऐसे दरख्त की तस्वीर ली गई हो जिस पे लाइटें लगा दी गई हो, ऐसे ये पूरे आपके जो जितने गैलेक्सीज है, क्लस्टर्स है, जिसमें आपकी पूरी कायनात समा जाती है, इसकी जो तस्वीर आज की साइंस पेश करती है, वैसे ही चमकते हुए सितारे जो छोटे 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 टिप्पों की तरह नजर आएंगे। ये पूरा ऐसा लगता है जैसे कि एक बेरी का दरख्त है और उसकी आलम नासूत पे इंतहा है, फिर वहां से आलम लाहूत शुरू होता है। आलम नासूत मखलूकात की दुनिया, आलम लाहूत वो इलाही दुनिया, अल्लाह ताला का दरबार। लाज़मी बात है दोनों के दरमियान एक फसल है। और आलम नासूत से आलम लाहूत मुंतकिल होने के लिए अल्लाह ताला ने सिदरतुल मुंतहा, वो बेरी का दरख्त जिसकी इंतहा हो जाती है, इरशाद फरमा इख्तिताम हो जाता है, जो खत्म हो जाता है, लिमिट्स है जिसकी। आलम नासूत पे मखलूकात की दुनिया में जिसकी लिमिट है, जहाँ खत्म हो जाता है वो, फिर उसके बाद से आलम लाहूत शुरू होता है। उस आलम लाहूत में जन्नतें हैं, उस आलम लाहूत में फरिश्ते हैं, मलाइका हैं। वहां पर फिर सफे लगी हुई फरिश्तों की अर्श रहमान के सामने वो खड़े हुए हैं। लिहाजा इरशाद फरमा, ये बेरी के दरख्त को कोई मामूली चीज न समझो, तो जन्नत के एतबार से बेरी का दरख्त होगा। फी सिदरिन मखदूद व तलहिम मंदूद, और तलहिम कहते हैं केलों को, जिसको हम हैदराबाद में मौस कहते हैं, मंजूद कहते हैं तह बतह केले लगे हुए दरख्त होंगे। वज़िल्लिम ममदूद, और उनके साए फैले हुए होंगे, दरख्तों के बड़े फैले हुए साए होंगे। वमाइम मस्कूब, और बहता हुआ पानी होगा, नहरें होंगी। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐसा पानी जो जर्रा बराबर बासी नहीं हो रहा होगा, बदरंग नहीं हो रहा होगा, बेमजा नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल साफ और शफाफ पानी। वफाकिहतिन कसीरतिन, और उन दरख्तों में खूब मेवे लगे हुए होंगे, और उन मेवों का आलम यह होगा ला मक्तुआतिन वला ममनुआतिन, ना ही उनके काट लेने की वजह से, जो मेवों के काट देने की वजह से एक कटा हुआ पन आता है, वो कटा हुआ पन होगा, और ना ही उनको काटने से कोई रोका होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजाहत फरमाते हैं कि एक मेवा जन्नती बंदा देखेगा और सोचेगा कि मैं इसको इस्तेमाल करूं, इसको खा लूं, तो दरख्त झुकता चला जाएगा। कुतूफुहा दानियतुन, इरशाद फरमा कि बिल्कुल लटक कर चलाएगा, और मेवा तोड़ लिया जाएगा। तो तोड़ने के बाद आप जानते हैं ना कि टूटी हुई जगह नुमाया हो जाती है, साफ महसूस होता है, यहाँ से एक फल तोड़ा गया। फरमाया क़यामत में वैसा नहीं होगा, जन्नत में वैसा नहीं होगा। ला मक्तुआतिन, वहां फिर एक मेवा बरामद हो जाएगा, फिर एक मेवा बरामद हो जाएगा। वला ममनुआतिन, और कोई मना नहीं करेगा कि आप नहीं तोड़ सकते, यहाँ के मेवे आप मत तोड़िए, वहां के मेवे आप मत तोड़िए, किसी किस्म की कोई लिमिट नहीं। जो फल अच्छा लगे, जहां से अच्छा लगे, उसको तोड़ने की इजाजत होगी। तोड़ने के बाद तोड़ने का असर बाकी नहीं रह जाएगा। वो फुरुशिन मरफुआतिन, और बुलंद बुलंद बिछोने होंगे, ऊंचे ऊंचे बिछोने होंगे, तख्त लगे हुए होंगे, और उस पे ऊंचे ऊंचे बिछोने होंगे। और इनके लिए भी हूरें तैयार की जाएगी। इन्ना इंशाअल्लाह इंशाअ, बेशक हम इनके लिए परवान चढ़ाएंगे उन हूरों को, खास किस्म की परवरिश। और इसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत की वो हूरें होंगी जो जन्नत ही में पैदा होंगी और उनकी जन्नत ही में तरबियत होंगी। और ये भी फरमाया कि वो दुनिया की जन्नती ख्वातीन जो इस दुनिया से वफात पाकर पहुंचेगी,
تو ارشاد فرمایا उनको भी अल्लाह ताला एक खास किस्म का नुशो नुमा देगा, ऐसा नुशो नुमा फरमाया कि यहाँ बहुत मुमकिन है कि बुढ़ापे की वजह से चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी हो और बुढ़ापे की वजह से कमर झुक गई हो, रंग जल गया हो। फरमाया क़यामत के दिन इंतहाई हसीन तरीन और जवान दोशीज़ा बनाकर अल्लाह ताला उनको उठाएगा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक मर्तबा मेरे पास एक ज़ईफ खातून आई हुई थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कौन है खातून? मैंने कहा मेरी रिश्ते की खाला होती है और ये आपसे पूछ रही है अल्लाह के रसूल कि क्या मैं जन्नत में जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो खातून बड़ी ज़ईफ थी, कमर झुक चुकी थी, चेहरे पे झुर्रियां थी और पलके नीचे गिरी जा रही थी, तो कहा बूढ़ी जन्नत में दाखिल नहीं होगी। इतना ही इरशाद फरमा, बूढ़ी जन्नत में दाखिल नहीं होगी। वो खातून रो पड़ी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए कहते हैं आयशा उनसे कह दो बूढ़ी जन्नत में दाखिल नहीं होंगी, वो जवान होकर जन्नत में दाखिल होंगी। वो जब जन्नत में दाखिल होंगी तो अल्लाह ताला सारी इन उयूब से, सारे इन नकाइस से उनको दूर कर देगा जो बुढ़ापे की वजह से आज इनके वजूद पर नुमाया है। ये झुर्रियां, ये झुकी हुई कमर और ये रंग का जला हुआ होना और ये बालों का सफेद हो जाना, ये सारे उयूब खत्म हो जाएंगे और खूबसूरत दोशीज़ा की शक्ल में। फिर यही आयत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आईनी ही तिलावत फरमाई, इन्ना अंशानाहुन्ना इंशाआ फजअलनाहुन्ना अबकारा, हम उनको एक नई ग्रोथ देंगे और फजअलनाहुन्ना, हम उनको बना देंगे अबकारा, कुंवारियां बना देंगे। वो कुंवारी होगी उरुबन अतराबा, उरुब के माने होते हैं जो अपने शोहरों का ख्याल रखती हो, मोहब्बत करने वाली हो। अतराबन के माने होते हैं जो हमजोली हो, हमसिन हो। ये सब एक सिन की, एक उम्र की होंगी, हमजोलियां होंगी और इसके साथ साथ ये माइल ब मोहब्बत होंगी और ये इन सब का आलम ये होगा कि जन्नत की नेमतों से माला माल होकर लिअस्हाबिल यमीन सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, ये सब कुछ होगा उन बंदों के साथ जो अस्हाबुल यमीन होंगे, जिनका नाम आमाल मैदान हशर में सीधे हाथ की जानिब से दिया जाएगा। और मैं अर्ज कर चुका हूँ कि ये नाम आमाल उड़ता हुआ आएगा, ये तूमार होगा, ये रजिस्टर होगा, ये कागजों का पलंदा होगा, ये डीवीडी होगा, ये पेन ड्राइव होगा, क्या होगा पता नहीं, बस ये क़यामत ही में पता चलेगा। आज वो हमारे लिए आलम गैब है। युमिनून बिल गैब, गैब पे ईमान का तकाजा है, मुतालबा है। हम ईमान रखते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया उड़ता हुआ आएगा, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सीधे हाथ की जानिब लगेगा। हम उस पर ईमान रखते हैं, इतना ईमान रखते हैं, इतना कवी ईमान रखते हैं कि हमेशा हम अपने मौला से कहते हैं मौला हमको अस्हाबुल यमीन बना, कि हमारा नाम आमाल सीधे जानिब आकर हम तक पहुंचे। और फिर उसके बाद इरशाद फरमाया लिअस्हाबिल यमीन सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन, ये अस्हाबुल यमीन बकसरत होंगे अव्वलीन में से, बकसरत होंगे आखिरीन में से। साबिकून की तशरीह में क्या फरमाया था? सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, अव्वलीन में बहुत ज्यादा होंगे, कलीलुम मिनल आखिरीन, बाद वालों में थोड़े से होंगे। लेकिन अस्हाबुल यमीन के सिलसिले में इरशाद फरमाया सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, बकसरत होंगे अव्वलीन में से भी, वसुल्लतुम मिनल आखिरीन, बकसरत होंगे आखिरीन में से भी, बाद वालों में से भी। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि अल्लाह मैं आखिरीन में ही से अपने आप को समझता हूँ सहाबा के मुकाबले में, लिहाजा मेरा हशर तो अस्हाबुल यमीन में कर दे, ये मेरी खुशनसीबी होगी। ये अहलुल्लाह इसी को मांगा करते थे, इसी की दुआ करते थे कि हमारा शुमार अस्हाबुल यमीन में से हो जाए, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने साफ इरशाद फरमाया कि आने वाले लोगों में से भी बकसरत होंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा तो सहाबा हैं, लाज़मी बात है। वो सोहबत जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिली, उससे बढ़कर कोई शरफ तो हो ही नहीं सकता, उससे बढ़कर तो कोई इज्जत हो ही नहीं सकती, उससे बढ़कर कोई मकाम नहीं हो सकता। लेकिन आपने फिर कहा अल्लाह और मेरे भाइयों के साथ भी खैर का मामला फरमा। तो सहाबा ने कहा आपके भाइयों के साथ, आपके भाइयों से मुराद कौन है? अल्लाह के रसूल, हम लोग नहीं आपके भाई। कहा नहीं, तुम तो मेरे सहाबा हो,
میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان قبول کریں گے، مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان قبول کریں گے، میری اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرین کو بھی، آنے والی امت کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ جو وعدہ فرماتا ہے اور وہ وعدے کی تکمیل اس صورت میں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے اس وعدے سے ہم اس وقت ہمکنار ہو سکیں گے جبکہ ہم اصحاب الیمین والے اعمال کریں، نیکیوں کا پلڑا ہمارا بھاری ہو اور کم سے کم گناہ ہو، بالقصد تو گناہ کیا ہی نہ جائے۔ گناہ غلطی سے ہوتا ہے، نافرمانی غلطی سے ہوتی ہے، اور اس غلطی کی ازالے کی جو اللہ تعالیٰ نے ترکیب رکھی وہ توبہ کرتے ہوئے، نیکیوں پر عمل کرتے ہوئے، نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے اگر ہم یہ اپنی زندگی بسر کریں گے تو قیامت کے دن اصحاب الیمین میں سے ہوں گے، ورنہ اصحاب الشمال، اور ان کے ساتھ کیا مصیبتیں ہوں گی، کہاں کہاں پھنسیں گے، کون کون سی مصیبتوں سے وہ دوچار ہوں گے، ان کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں بیان فرمائی۔ انشاءاللہ اس رکوع کی تلاوت اور اس کی تشریح آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا یعنی الحمدللہ رب العالمین۔